بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزے کو کب فرض کیا گیا، اور کیا ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوا کرتے تھے؟ آج کے ہماری ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس کس امت پر کس طرح سے روزے فرض ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر ہم سے روزوں کو فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ رمضان میں جب روزے دار روزے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمت ملتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسط رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور سے ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی بھی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم اتہاس اور مذہبی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نور سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخی کے مطابق روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے۔ لیکن کئی روایت میں یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلام کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کالا کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا۔ اس لیے انہوں نے ایک پیڑ کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ دوستوں، قرآن مجید کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی کہ خاموشی اختیار کرنے کا۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم کیا گیا ہے، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کے روزے حالاتوں کے مطابق آج کی امتوں سے الگ تھے۔
روزوں کی تعداد اور یہ کب کس وقت کس حالات میں رکھے جائیں گے، ان سب چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المکرم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ اسلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھے جاتے تھے، اور وہ تاریخ ہے جب چاند پر مکمل اور روشنی ہوتی تھی، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخی پر۔ ان روزوں کو طوفان نور سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی کہ پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کی شروعات میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی آدم علیہ السلام کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے۔ لیکن کئی روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ چنانچہ صحابہ اکرام کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ کے متعلق کریں گے۔ دوستو، اللہ پاک نے فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی شخص بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے اس برکت مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیمار کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے، اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کی امت سے پہلے یہود اور نصارا 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امت نے روزے کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اس دن سے راستہ نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہے، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کا اور ایک 10 تاریخ کا۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟
کیا آپ جانتے ہیں یوں تو شریعت میں حکم دیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے زمانے میں جب سائنس کی تعلیم بہت آگے ہے اور وہ نئی نئی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان سائنس دونوں نے روزے کے حوالے سے بھی ریسرچ کی اور انہوں نے بہت سارے فائدے بتائے۔ تو آج ہم سائنس کے اعتبار سے تقریباً 7 فائدے آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائنس دانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص روزے میں رہتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے، بلکہ جتنا ضرورت ہوتا ہے اتنے ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر بی سے پریشان رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جو روزہ دار ہوتے ہیں وہ غذا کم استعمال کرتے ہیں، جس میں بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ یوں ہم سال بھر ہمارے بہت سارے ساتھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پیسے دے کر ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں تاکہ بدن کی چربی پگھل، واکنگ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو خود بخود رکھنے والے کہ پٹوٹنا کی روزہ رکھا کرو اور صحت مند ہو جاؤ گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو کیسے صحت مند ہو جائیں گے۔ روزہ رکھ کر دیکھیے کہ جسم کے اندر کتنے بدلاؤ آ جاتے ہیں، ایسے بدلاؤ کہ جن بدلاؤ کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی صحیح طریقے سے وہ بدلاؤ ہمارے جسم میں نہیں آ پاتے۔ 5واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے اور سیدھا اس کا اثر جگر یعنی دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، روزہ دار کے لیے یعنی جو روزہ رکھتا ہے اس کے پھیپھڑا براہ راستہ خون کو صاف کرتا ہے، اور جب روزہ دار روزہ ہوتا ہے تب ہمارا یہ پھیپھڑا خون کو صاف کرتا ہے اور اس میں خون جم جاتا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر پھیپھڑوں میں جو خون جمع رہتا ہے وہ دھیرے دھیرے پگھلتا ہے، تو اس طرح وہ جمع ہوا خون بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے پھیپھڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہے، ہڈیوں کے اندر جو گوت پیدا ہوتا جاتا ہے، وہ گوت خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے، تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس دانوں نے بہت سارے فائدے بتائے ہیں، تقریباً ہم نے 7 فائدے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم برائیوں سے دور رکھے اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنا اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ دوستوں کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہیے۔ ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔